الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الایمان الاوسط میں 10 اسباب لکھے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ سب سے پہلا سبب جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توبہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں نے پھر نہیں کرنا، عزم جازم، پکا ارادہ، اب نہیں کرنا۔ جب دل میں یہ کیفیت آ گئی نا کہ یہ گناہ اب نہیں کرنا تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے جی کہ توبہ ٹوٹ جائے گی، پھر ٹوٹ گئی تو پھر توبہ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اوپر کوئی تعداد فکس نہیں کی کہ 100 مرتبہ توبہ قبول ہوگی، 1000 مرتبہ توبہ قبول ہوگی۔ تو ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے سے نہیں تھکتے، ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم بھی توبہ کرتے رہیں۔ شیطان بار بار انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے، توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ توبہ ڈیلیٹ کمانڈ کی مانند ہے۔ آپ اگر کسی میسج کو ڈیلیٹ کر دیں تو وہ میسج ایسے ہوتا ہے جیسے ان باکس میں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جس گناہ سے ہم نے توبہ کر لی اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں ایسے جیسے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، سب بنی آدم خطا کار ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی یا ہوتی نہیں ہے۔ کل بنی آدم خطاؤون، ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو گناہ گار تو ہم ہیں، لیکن اگر ہم توبہ کر لیں گے تو ہم بہترین گناہ گار بن جائیں گے۔ اس لیے توبہ کرنی ہر بندے پر لازم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے ہر انسان پر توبہ کرنی ضروری ہے۔ کافر پر کفر سے توبہ کرنی ضروری، مسلمان پر گناہ کبیرہ سے توبہ کرنی ضروری، اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ میں تو کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو وساوس شیطانی پر توبہ کرنی ضروری۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو وساوس شیطانی بھی نہیں آتے تو کمی اخلاص کے اوپر توبہ کرنی ضروری، کیونکہ ہم کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اتنے بلند ہیں کہ کوئی بندہ کتنے ہی یکسوئی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کیوں نہ کرے، وہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس کی شان کے پردوں سے نیچے ہی رہ جاتی ہے، اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادتک، اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ حق ادا میں نہیں کر سکا۔ اگر وہ امام الانبیاء بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے تو ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی، ہماری کیا اوقات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک۔ اگر معصوم فرشتے بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز